وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں حج جیسی عظیم عبادت کے احکامات کو بیان فرمایا۔ حج کے احکام سے متعلق یہ آخری آیت ہے جس میں 10 ذی الحج کے بعد والے جو اعمال ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحج، جن ایام کو ایام تشریق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن دنوں میں حاجی منا میں بیتوتہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور وہاں جو اعمال معین ہیں ان کو بجا لاتے ہیں۔ اس آیت مجیدہ میں آیت نمبر 203 میں ان اعمال کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا وہ کون سے اعمال ہیں، لہٰذا اشارہ کیا ہے اس آیت میں، جو قرآن کریم کی روش ہے کہ وہ اعمال، وہ کام، وہ عبادات جو لوگوں میں معروف ہوں، مشہور ہوں، ان کی طرف اشارہ کر کے قرآن کریم گزر جاتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تم اللہ کو یاد کرو۔ یہ ان اعمال کی طرف اشارہ ہے جو منا میں قیام کے بعد، خصوصاً جو رمی جمرات کی عبادت ہے اور اس کے جو اذکار ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی کیونکہ یہ عمل موجود تھا، لہذا اس کی تفصیل میں قرآن کریم نہیں گیا، بس اشارہ کیا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو فی ایام معدودات، ان گنے چنے ایام میں۔ ایام یوم کی جمع ہے، جمع کا اطلاق 3 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، 3 اور 3 سے اوپر، لیکن روایات نے ہمارے لیے معین کیا ہے کہ یہ 3 دن ہیں، اس سے زیادہ دن نہیں ہیں، 11، 12 اور 13 ذی الحج کا دن۔ فرمایا ان ایام میں اللہ کو یاد کرو۔ آپ نے جب قربانی کر لی ہے، جب حل کا اپنے انجام دے دیا ہے، اس کے بعد ان 3 دنوں میں، ایام تشریق میں اللہ کی یاد کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو شخص جلدی کرتا ہے، تعجل، عجل، عجلہ، اس قسم کے جو الفاظ ہیں یہ جلدی پہ، عجلت پہ دلالت کرتے ہیں۔ 2 دنوں میں جو جلدی کرتا ہے، ہم نے عرض کیا کہ یہ روایات کی روشنی میں 3 دن ہیں، تو ان 3 دنوں میں سے اگر کوئی ایسا فرد ہے جو 2 دنوں میں وہاں پہ ذکر خدا کر کے، وہاں پہ عبادت بجا لا کے جانا چاہتا ہے، فلا اثم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس آیت سے اور ان الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وہاں پہ 3 دن ٹھہرنا منا میں ضروری نہیں ہے۔ اگر 11 اور 12 2 دن ٹھہر کر وہاں کے اعمال بجا لا کر کوئی شخص جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو وہاں رک جاتا ہے، جو ٹھہر جاتا ہے، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔
یعنی اختیار ہے، یہ تخییر اور اختیار کی طرف اشارہ ہے کہ آپ 2 دنوں کے بعد بھی جا سکتے ہیں منا سے، اور 3 دن مکمل کر کے بھی جا سکتے ہیں وہاں سے۔ لمن اتقی، یہ اس شخص کے لیے حکم ہے جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کی معصیت سے بچتا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ یہ اختیار کا حکم اس شخص کے لیے ہے جو احرام کی حالت میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے احرام میں کوئی گناہ کیا ہے، کوئی ایسا کام کیا ہے، اس کی تفصیل فقہی کتب میں موجود ہے، جس سے روکا گیا تھا اس کو حالت احرام میں، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یہ 3 دن وہاں پہ رکے گا۔ یہ اختیار اس شخص کے لیے ہے لمن اتقی، جس نے اپنے آپ کو بچایا ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ پھر اس آیت کے آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، وَاعْلَمُوا، اور تم جانو انکم الیہ تحشرون، کہ تمہیں اسی ذات کی طرف محشور ہونا ہے، اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ نافرمانی سے انسان تب بچتا ہے جب اس کے ذہن میں، جب اس کی فکر میں، جب اس کے خیال میں آخرت کا خوف ہو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے صحیح معنوں میں روکتی ہے، وہ قیامت کا خوف ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے اس سے پہلے والی آیات میں لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی تھیں، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں خدایا ہمیں بس دنیا میں جو کچھ ہے عطا کر دے، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں خدایا ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے۔ یہاں بھی نیکی اور اچھائی چاہتے ہیں، وہاں بھی نیکی اور اچھائی چاہتے ہیں۔ تو یہاں بھی اگلی آیات میں ایک اور جہت سے لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے، مَن يُعْجِبُكَ، يُعْجِبُكَ اعجاب سے ہے، عجب اسی فیملی کا لفظ ہے، خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ مَن يُعْجِبُكَ، لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جس کی بات تمہیں خوش کر دیتی ہے، بھلی معلوم ہوتی ہے، اس کی بات بڑی اچھی ہے۔ کہاں پہ؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کے امور کے متعلق، دنیا کی زندگی کے بارے میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، یعنی اللہ کے رسول کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے جب بات کرتا ہے، جیسے بعض دوسری آیات میں بھی منافقین کا جب تذکرہ ہے تو فرمایا ظاہر میں، ظاہری جسمانی حوالے سے، بات کے حوالے سے ان کی باتیں اچھی ہیں، لیکن ان کے جو اندر ہے وہ خطرناک چیز ہے۔ یہ ایسا شخص ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کے دل میں ہے۔ ممکن ہے یہ قسمیں کھاتا ہو، ممکن ہے یہ تسلی دیتا ہو کہ میرا اچھا ارادہ ہے، میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ ایمان لایا ہوں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، الد شدید ترین، بدترین، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لیکن یہ ظاہر ایسا کر رہا ہے کہ میں آپ کا مخلص ہوں، میں اصلاح کرنے والا ہوں، آپ کا محب ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اور یہ جو اہم بات ہے یہاں پہ، جو اس قسم کے افراد ہوتے ہیں وہ مقدسات کو وسط میں لاتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مقدسات کا کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اللہ کو گواہ ٹھہرا رہا ہے، یعنی خدا کا سہارا لے کر فریب دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہٰذا جہاں پہ کہا ان کو کہ آپ فساد نہ پھیلائیں، تو وہاں بھی یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں کہا تھا کہ یہ فساد کا ان کا نعرہ نہیں تھا، کہتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہم خیر خواہ ہیں،
ابلیس نے بھی جب حضرت آدم کو گمراہ کیا تو کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، قسمیں کھائیں ان کے لیے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ بدترین دشمن ہے، یہ شدید ترین دشمن ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب یہ آپ سے منہ موڑتا ہے، آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کے یہ ہوتے ہیں تاثرات، میں خیر خواہ ہوں، میں اصلاح کرنے والا ہوں، اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں آپ کو۔ البتہ یہ باتیں اچھی لگتی ہیں جب تک پروردگار عالم اللہ کے رسول کو غیب کے ذریعے خبر نہیں دے دیتا، لیکن جب خبر آ جاتی ہے تو ان کے پھر جو اندر کی حالت ہے اس سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، تولا کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ اعرض، جب آپ سے اعراض کرتا ہے، جب آپ کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ ایک تولا کے معنی یہ جب حکومت تک پہنچتا ہے، جب سلطنت اس کے ہاتھ میں آتی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور یہی فرد جو یہاں اچھا بننے کی کوشش کر رہا تھا، جب یہ حکومت اس کو ملتی ہے، سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا، تو یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی کو، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، والنسل، اور اولاد کو، اور یہ ہلاک کرتا ہے کھیتی کو اور نسل کو، یعنی تمہاری معیشت اور اقتصاد کو بھی تباہ کرتا ہے اور تمہاری ثقافت کو بھی، یہ نوجوانوں کو بھی خراب کرتا ہے اور معاشی حوالے سے۔ البتہ حرث اس کا مطلب کھیتی بھی ہے، اس کا مطلب بعض نے دین بھی لیا ہے، بعض آیات کی روشنی میں خواتین، وہ بھی بعض آیات کی روشنی میں حرث کا مطلب ہے، تو مختلف اس کے مصادیق ہو سکتے ہیں، یعنی ہر حوالے سے وہ چاہتا ہے کہ تباہی اور بربادی کا سامان فراہم کیا جائے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تو فساد کو پسند نہیں کرتا، یہ فساد پھیلا رہا ہے، یہ فسادی ہے، لہذا پروردگار جب فساد کو پسند نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا، تو جو فساد پھیلانے والا ہے، جو فسادی ہے، جو مفسد فی الارض ہے، جو معیشت کا، جو مومنین اور مسلمانوں کی نسل کا، ان کے نوجوانوں کا، ان کا جو نقصان کرتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے، تو خدا اس سے بھی پسند نہیں کرتا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے افراد کو، ایسے نظاموں کو، ایسے ممالک کو ہم پہچان سکیں جو حرث و نسل کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔